الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملک الحی القیوم۔ سب سے پہلے میں خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد رضا ثاقب مصطفی دامت برکاتہم العالیہ کا قلب کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حضرت نے اپنی مصروفیات کے باوجود، اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ ان کا 5واں پروگرام تھا اور آپ انکار بھی فرما سکتے تھے، لیکن آپ نے ہماری درخواست پر یہاں آنا منظور فرمایا اور یہاں تشریف لائے، اگرچہ مختصر مگر اپنے روحانیت سے بھرپور خطاب سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حضرت قطب ربانی ابو مخدوم شاہ سید محمد طاہر اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ کی نگاہ کرم اور ان کا بلاوا تھا کہ جو حضرت یہاں تشریف لے آئے۔ صاحب عرس جسے بلاتے ہیں وہی آتا، اور جسے نہ بلائیں وہ کبھی نہیں آ سکتا۔ ایک آدمی کہنے لگا، میں لاہور گیا تو کہنے لگا کہ ہم اتنے عرصے سے یہاں پر ہیں، میں آج تک داتا صاحب کے مزار پہ نہیں گیا۔ بدعقیدہ تھا نا، میں آج تک داتا صاحب کے مزار پہ نہیں گیا۔ میں نے کہا تمہیں بلایا ہی نہیں، تمہیں بلایا ہی نہیں، کیسے جاتے؟ ہمیں کراچی سے بلا لیا، تو یہاں ہو کر نہیں جا سکا۔ یہ تو بلانے پر ہے، یہ بزرگان دین کا بلاوا ہے، جسے چاہیں اپنی محفل میں بلا لیں اور اپنے فیض و برکات سے مستفیض فرما دیں۔ تو اتنی مصروفیات کے باوجود حضرت کا یہاں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت نہ صرف عوام اہل سنت میں مقبول ہیں، بارگاہ قطب ربانی میں بھی مقبول۔ بزرگوں نے بلا لیا اور اپنے فیض سے انشاءاللہ مستفیض فرمائیں گے۔ حضرت قطب ربانی سید طاہر اشرف جیلانی نور اللہ مرقدہ کی حیات مبارکہ ایک بحر ذخار ہے۔ میں صرف چند قطرے آپ کے سامنے پیش کر کے اجازت چاہوں۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ حضرت نے ہندوستان کے طول و عرض میں نصف صدی سے زائد عرصے تک تبلیغ دین کا فریضہ انجام دیا۔ دہلی میں تشریف فرما تھے آپ کے ایک پیر بھائی، انہوں نے کہا حضرت آپ میرے ساتھ کلکتے تشریف لے چلے، میں وہاں پر آپ کا تعارف کراؤں گا، لوگوں کو آپ کا مرید کراؤں گا، آپ کا سلسلہ شروع ہوگا۔ فرمایا میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ لوگوں کو بلایا جائے، ان کو متعارف کرایا جائے، اس کی ضرورت نہیں۔ اور حقیقت یہی ہے کہ اللہ کا ولی جب کہیں پہنچتا ہے کوئی اشتہار نہیں دیتا کہ یہاں آ جاؤ، بلاتا نہیں کہ یہاں آ جاؤ، کہیں بورڈ نہیں لگاتا۔ اللہ کا ولی جنگل میں بیٹھ جائے، مخلوق خدا وہیں پہنچ جاتی۔ بہر صورت حضرت وہاں اصرار کر کے حضرت کو لے گئے۔ حضرت قطب ربانی سید طاہر اشرف جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب وہاں پر بیٹھے تو کیفیت یہ تھی کہ جو بھی ملنے کے لیے آتا تھا وہ ان کے پاس جانے کے بجائے حضرت کے پاس آتا تھا۔ آپ کے چہرے پر نور ولایت چمک رہا تھا۔ اور یاد رکھو روحانیت میں کشش ہے، روحانیت میں کشش ہے، جس کے اندر روحانیت ہوتی ہے لوگ اس کی طرف کھنچتے ہیں۔ اگر روحانیت والا زمین پر ہو تو اس کے گرد میلہ ہے، اور زمین میں ہو تو مزار کے گرد میلہ۔ حضرت قطب ربانی تشریف فرما ہے، جو آ رہا ہے حضرت کی طرف کھنچا چلا آ رہا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، میں تو ان کو لایا تعارف کرانے کے لیے، یہ تو تعارف کی ضرورت ہی نہیں، جس کو دیکھو وہ حضرت کی خدمت میں۔ ایک دن گزرا، کہا حضرت بہت ہو چکا، آپ تشریف لے جائیے، میں تو تعارف کرانے کے لیے لایا تھا، میرے مرید آپ کی طرف جا رہے ہیں، یہ تو بڑا مسئلہ ہے۔
حضرت نے فرمایا یہاں میرا کوئی جاننے والا نہیں, کوئی واقف کار نہیں, میں کہاں جاؤں؟ کہا نہیں, معذرت چاہتا ہوں, آپ تشریف لے جائیے. لے جا کر دھوکہ دیا. قطب ربانی نے فرمایا ٹھیک ہے, اپنا بستر اٹھایا, اٹیچی, اور اٹھا کر روانہ ہو گئے. فرماتے میں نے سوچا کہ کہاں جاؤں, کس گھر میں جاؤں؟ چلو اللہ کا گھر موجود ہے. کلکتے کی ایک مسجد میں تشریف لے گئے. امام صاحب سے کہا میں ایک مسافر ہوں, یہ میرا سامان ہے, ایک اٹیچی ہے, اس کو رکھ لے, میں کچھ دیر یہاں قیام کروں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. حضرت نے وہاں رکھوا دیا. ناشتہ نہیں کیا, دوپہر کا کھانا نہیں کھایا, کوئی جاننے والا نہیں, کوئی پہچاننے والا نہیں. نماز کے بعد اپنے اوراد و وظائف میں مشغول ہو گئے, یہاں تک کہ عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا. عشاء کی نماز ہوئی. کلکتے میں دھرم تلہ کے میدان میں ایک عظیم الشان جلسہ تھا, میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور جن خطیب کو خطاب کرنا تھا ان کی طبیعت خراب ہو گئی. ڈھونڈ رہے ہیں کوئی مل جائے آ کر ہمارا جلسہ کامیاب کرا دے. حضرت قطب ربانی سید طاہر اشرف گیلانی اس مسجد میں تشریف فرما ہے. اس کی بے وفائی کا غم بھی ہے, صبح سے کچھ کھایا بھی نہیں ہے, دل پہ صدمہ بھی ہے. اچانک زبان سے جاری ہوا یا رسول اللہ انظر حالنا, یا حبیب اللہ اسمع قالنا, اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالا. اے اللہ کے حبیب علیہ السلام نگاہ کرم فرمائی. رو رہے ہیں, زبان سے یہ اشعار جاری ہے. وہ لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی مسجد میں پہنچ گئے. امام صاحب سے کہا جلسہ ہو رہا ہے, خطیب صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی, لوگ موجود ہیں, تمام چیزیں موجود ہیں, تقریر کرنے والا کوئی نہیں. اگر آپ تقریر کرنا جانتے ہیں تو چل کر چند الفاظ کہہ دیجئے, ہماری عزت رہ جائے. امام صاحب نے کہا میں تقریر کرنا نہیں جانتا, ایک بزرگ آئے ہیں صبح سے ہماری مسجد میں, مسافر ہیں, ان کی آواز بڑی پیاری, جو اشعار پڑھ رہے ہیں دل چاہتا ہے سنتے ہی رہو, اور چہرے سے لگتا ہے کہ عالم دین ہے اور خاندانی آدمی معلوم ہوتے. یقیناً وہ تقریر کرنا جانتے ہوں. ہم ان سے گزارش کرتے ہیں اگر وہ راضی ہو جائیں تمہارا جلسہ کامیاب ہو جائے. کہا ٹھیک ہے. حضرت قطب ربانی کے پاس آئے, تمام صورتحال بیان, فرمایا ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں. حضرت سادہ لباس میں تھے, نیلے رنگ کا تہمد استعمال فرماتے تھے, چکن کا کرتا پہنتے تھے, سفید ٹوپی, یہ ان کا ہمیشہ سے لباس تھا. جب جلسے گاہ میں جانے لگے تو تاج اشرفی سر پہ رکھ لیا, جبہ مبارک لے لیا, عصا اپنے ہاتھ میں لے لی, اور سمنانی جاہو جلال کے ساتھ جلسہ گاہ میں پہنچ گئے. لوگوں نے دیکھا, نعرے تکبیر بلند کیے. حضرت قطب ربانی نے سوچا کہ میں کس موضوع پر خطاب کروں. پوچھا جلسہ کون سا ہے؟ کہا میلاد النبی کا جلسہ ہے. فرماتے میں نے سوچا کہ سرکار کا حسن و جمال بیان کروں. دل پہ صدمہ بھی تھا, صبح سے بھوکے بھی تھے. ان سے کہا نہیں کہ پہلے مجھے کچھ کھلاؤ تب میں تقریر کروں. فرماتے میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ کسی سے کچھ مانگوں, کچھ کھاؤں. جس وقت نبی پاک علیہ السلام کے حسن و جمال پر خطاب کرنا شروع کیا, حضرت قطب ربانی فرماتے ہیں مجھے محسوس ہوا کہ سامنے ایک اسٹیج لگا ہے اور سرکار دو عالم علیہ السلام سامنے تشریف فرما. سرکار سامنے تشریف فرما ہے, میں دیکھ رہا ہوں اور حسن و جمال کو بیان کر رہا ہوں. مجمع کی عجیب کیفیت ہے, مجمع کی عجیب کیفیت ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, نعرے تکبیر, نعرے رسالت کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. 2 گھنٹے خطاب فرمایا, اور اس کے بعد جتنے بھی جلسے میں موجود تھے وہ سب کے سب آپ کے دست مبارک پر بیعت ہو کر سلسلہ اشرفیہ میں داخل ہو, اور سینکڑوں ہندو مشرف با اسلام ہوئے. اس کے بعد جلسہ ختم ہوا. اب لوگ موجود ہیں, کہاں جائیں؟ کوئی کہتا ہے میرے گھر چلے, وہ کہتا ہے میرے گھر چلے, وہ کہتا ہے میرے گھر چلے. سارا مجمع مرید ہے. ایک وقت وہ تھا کہ کوئی گھر نہیں تھا, اب سارے اپنے گھر ٹھہرانے کے لیے موجود. فرماتے یہ میرے سرکار کی نگاہ کرم تھی. اس کے بعد فرمایا نہیں, ہم کسی گھر نہیں جائیں گے, اسی مسجد میں جائیں گے جہاں سے ہم آئے تھے. اسی مسجد میں تشریف لے گئے, وہیں پر لوگ کھانا لے آئے, وہیں سے رشد و ہدایت کا سلسلہ شروع.
آپ نے وہاں سے شروع کیا. اس کے بعد ہندوستان کے طول و عرض میں نصف صدی سے زائد عرصے تک تبلیغ دین کا فریضہ انجام. ضلع گیا میں ریاست دھولپور میں ایک ہندو راجا جس کا ایک ہی بیٹا تھا، اس کا ولی عہد، اور وہ راجا نہایت متعصب تھا، مسلمانوں سے تعصب رکھتا تھا، مسلمانوں پر ظلم کرتا تھا. اس کے بیٹے کا پیشاب بند ہو گیا. ڈاکٹروں کو بلایا، حکیموں کو بلایا، پیٹ پھول رہا ہے، پیشاب نہیں آ رہا. کسی نے کہا حضرت موجود ہیں، ان کو بلا لو. اس نے بڑے شش و پنج کے بعد بڑی مشکل سے اجازت دی. مرتا کیا نہ کرتا، بیٹے کی زندگی چاہیے تھی. حضرت تشریف لے گئے، اس کے پیٹ پر انگوٹھا رکھا، اسی وقت پیشاب جاری ہو گیا. حکیموں نے کہا کہ ہم نے جو دوا تھی اس کی وجہ سے پیشاب آیا ہے. ڈاکٹروں نے کہا جو انجیکشن لگایا تھا اس کی وجہ سے آیا ہے. حضرت نے انگوٹھا ہٹا دیا، پیشاب پھر بند ہو گیا. راجا نے کہا کہ نہیں، یہ آپ کی وجہ سے ہے. فرمایا پھر ان سب کو باہر نکال دو. ان سب کو ہٹا دیا، پھر انگوٹھا رکھا، پھر پیشاب جاری ہو گیا اور مکمل صحت اس کو حاصل ہو گئی. ریاست میں خوشی منائی گئی. راجا نے چاندی کی تھالی میں زرعی زمین کے کاغذات حضرت کے نام لکھ کر حضرت کی خدمت میں پیش کی. چاندی کی تھالی میں زرعی زمین، جو اس کی ریاست کی سب سے زرخیز زمین تھی. اس کو نہیں پتا تھا کہ اس مرد قلندر کو زمین کی کیا ضرورت. جس کے جد امجد نے سلطنت کو لات مار دی، وہ زمینیں لے کر کیا کرے گا. جب وہ زرعی زمین کے کاغذات پیش کیے گئے، حضرت قطب ربانی نے فرمایا جس زمین کی قیمت چند قطرے پیشاب ہو وہ فقیر لے کر کیا کرے گا. تو اپنے بیٹے کے پیشاب کے بدلے مجھے زمین دے رہا ہے، لے جا یہاں سے. میرا صلہ یہ ہے کہ تیری ریاست میں کسی ایک مسلمان کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. قیام پاکستان تک ہندوستان کی جتنی ریاستیں تھیں، ریاست دھولپور میں مسلمان سب سے زیادہ امن و امان کے. حضرت قطب ربانی ایسے ایسے علاقوں میں تشریف لے گئے جہاں لوگ صرف نام کے مسلمان تھے. آپ نے تبلیغ فرمائی. ایک علاقے میں مسجد نہیں تھی، فرمایا یہاں مسجد ہونی چاہیے. آپ نے نشان لگایا، قطب نما رکھا. ایک چبوترا تھا جہاں وہ لوگ پنچایت کرتے تھے، چوہدری فیصلے ہوتے تھے. فرمایا اس چبوترے پر مسجد بنا لو. قطب نما رکھ کر نشان لگا دیا تو وہ مسجد اس چبوترے پر آڑی تھی، یعنی چبوترا تھوڑا سا کٹ رہا تھا. فرمایا اس سے ہٹانا نہیں ہے، میں نے جو نشان لگا دیا اسی پر دیوار بناؤ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. حضرت ایک گاؤں میں تشریف لے گئے. فرمایا کل ہم واپس آئیں گے، دیوار تیار ہونی چاہیے. حضرت تشریف لے گئے. گاؤں کا چودھری آیا، اس نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا پیر و مرشد یہ نشان لگا کر گئے ہیں. اس نے کہا نہیں، یہ چبوترا کٹ رہا ہے، ایسے کے بجائے ایسے دیوار کر دو. جو قبلے سے پھر گئی، جاہل لوگ تھے، گاؤں کے لوگ تھے، انہوں نے ویسے دیوار بنا دی. حضرت تشریف لائے. فرمایا یہ کیا کیا؟ قبلہ تو ایسے ہے. کہا حضور یہ چبوترا کٹ رہا. کہا بے وقوف، چبوترا کٹ جائے قبلے سے تو نہیں پھرنی چاہیے. کہا نہیں ہم نہیں توڑیں گے، اس لیے کہ ہم تو جہنم میں جائیں. مسجد کو توڑنا تو جہنم میں جانا ہے. آپ پریشان ہوئے، ان کو کیسے سمجھائیں؟ فرمایا پہلے ایک دیوار بناؤ. جب دیوار بنائی جو قبلہ رخ تھی، فرمایا آپ دوسری دیوار کو توڑ دو، اب جہنم میں نہیں جاؤ گے، کیونکہ وہ دیوار اب مسجد کی نہیں رہی، اب یہ دیوار مسجد کی ہوگی. ایسے لوگوں میں تبلیغ فرمائی. پھر آپ نے فرمایا سنو، بزرگوں کا ادب کرو. جب ہم آئیں تو تمہیں کھڑا ہونا چاہیے. جب تمہارا استاد آئے تو کھڑے ہو جاؤ، پیر آئے تو کھڑے ہو جاؤ. کہا ٹھیک ہے. حضرت خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، سارے کے سارے کھڑے. اشارہ کیا بیٹھ جاؤ. کہا نہیں آپ کھڑے ہیں تو ہم کیسے بیٹھیں؟ فرمایا بے وقوف یہ خطبہ ہے. کہا نہیں ہم نہیں بیٹھیں گے، ہم ادب کر رہے ہیں آپ کا. سب نے کھڑے ہو کر خطبہ سنا. پھر نماز کے بعد ان کو بٹھا کر سمجھایا خطبے میں صرف میں کھڑا ہوں گا، تم بیٹھے رہو. ایسے جاہل جٹ میں لوگوں میں حضرت نے تبلیغ فرمائی. مسلسل 3 ماہ تبلیغ پر رہتے تھے، سوائے رمضان کے. رمضان آپ دہلی میں گزارتے تھے، اس کے علاوہ تبلیغ پر اکثر مہینے تبلیغ پر، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت جلد وہ سب کے سب سچے پکے صحیح العقیدہ مسلمان ہو. قرآن نے کہا من عمل صالحا من ذکر او انثی، اور
جس نے نیک عمل کیے مردوں یا عورتوں میں سے وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی اشرفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پاکیزہ زندگی سے مراد اصلاحی زندگی، اصلاحی زندگی ہے۔ ان بزرگوں نے اپنے گھر والوں کی اصلاح کی، اپنے مریدین کی اصلاح کی، اپنے معتقدین کی اصلاح کی، اور تبلیغ کے ذریعے جہاں بھی پہنچے ان سب کی اصلاح کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنا محبوب بنا لیا۔ آج بھی ان کا نام زندہ ہے اور انشاءاللہ تا قیامت زندہ رہے گا۔ حضرت کے وصال مبارک کو 55 سال سے زائد عرصہ گزر چکا، مزار مبارک یہاں بنے ہوئے 55 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے، آج بھی نام زندہ ہے، قیامت تک زندہ ہے۔ رونق میں اضافہ ہی اضافہ ہو رہا، مسلسل اضافہ ہو رہا۔ دنیا والے مرتے ہیں، وقت گزرتا ہے، لوگ بھول جاتے ہیں، اللہ کا ولی اس دنیا سے جاتا ہے، جیسے وقت گزرتا ہے اس کے فیوز و برکات اور اس کے تصرفات میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ آج ہم اور آپ حضرت قطب ربانی کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور اس یقین کے ساتھ حاضر ہیں کہ انشاءاللہ کوئی خالی ہاتھ نہیں جائے گا، ان کے فیضان سے مستفید ہو کر جائے گا۔ آخر میں ان تمام اراکین، مرکزی حلقہ اشرفیہ کے تمام اراکین جنہوں نے بڑے خلوص اور محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اس عرس کے انتظامات میں حصہ لیا، ہمارے وہ حضرات جو پارکنگ پر موجود ہیں، اس جلسے میں حاضر نہیں ہیں، انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی کہ وہاں پہنچ کر وہاں بیٹھ کر آپ کی گاڑیوں کی اور موٹر سائیکلوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اسی طرح وہ حضرات جو باہر اسٹال پر ہیں اور دیگر جگہ موجود ہیں، جنہوں نے پورے شہر میں اشتہارات لگائے، بورڈ لگائے، اس کا انتظام کیا، ان سب کو میں یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ سب حضرت قطب ربانی کے فیضان سے مستفید ہو کر جائے، کوئی انشاءاللہ خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ اور آپ تمام حضرات جو یہاں پر موجود ہیں، آپ بھی انشاءاللہ تعالی حضرت قطب ربانی کے فیضان سے مستفید ہو کر جائیں گے۔ اور الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی لنگر شریف کا اہتمام ہے۔ روحانی غذا آپ کھا چکے، جسمانی غذا سلام کے بعد ملے گی ضرور انشاءاللہ، کیونکہ پہلے غذائے روحانی پھر غذائے جسمانی، اور وہ بھی بریانی، تاکہ دور ہو جائے آپ کی پریشانی۔ تو انشاءاللہ آپ یہ غذا کھا کر جائیں گے۔ آخر میں اپنے مہمان حضرت علامہ محمد ثاقب رضا مصطفی دامت برکاتہم العالیہ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے زبیر اشرفی صاحب بھی قابل تعریف ہیں۔ ان کا نام میں نے رکھا ہے رابطہ آفیسر، یہ رابطہ کراتے ہیں علماء سے، تو خیر ان کی مہربانی، انہوں نے رابطہ کرایا حضرت سے اور حضرت تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی بھی اس عقیدت اور محبت کو قائم و دائم رکھے، اور آپ سب مل کر حضرت کے لیے بھی دعا کریں کہ حضرت کی اللہ تبارک و تعالی صحت اور تندرستی کے ساتھ انہیں عمر طویل عطا فرمائیں، اور ان کا سایہ تادیر عوام اہل سنت پر قائم و دائم فرمائیں، اور ان کے علمی روحانی فیوز و برکات سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔